بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بہت سے خطبے ارشاد فرمائے، جن میں ایک خطبہ زندگی سے متعلق ہے، جسے امام زہری نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: کل ما ہوا آت قریب، کل ما ہوا آت قریب ولا بعد لما ہوا آت، ولا بعد لما ہوا آت، لا يعجل الله بعجلة أحد، لا يعجل الله بعجلة أحد ولا يخفى لأمر الناس ما شاء الله لا ما شاء الناس، يريد الله أمرا ويريد الناس أمرا، ما شاء الله كان ولو كره الناس، ولا مبعد لما قرب الله ولا مقرب لما بعد الله، لا يكون الشيء إلا بإذن الله جل وعلا، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک آخری پیغام ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ عربی زبان سے متعلق ہر روزانہ 1 گھنٹہ ہوگا، جس میں انشاءاللہ پوری دنیا میں جو شخص بھی استفادہ کرنا چاہے کہ وہ عربی کو اس کی بنیاد کے ساتھ سیکھ کر سمجھ کر قرآن اور حدیث کو سمجھے، تو وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جوائن کریں۔ اور انشاءاللہ باقاعدہ ایک نظم کے تحت ہوگا، اس طرح نہیں کہ جیسے ہاتھ میں موبائل پکڑا اور ویڈیو بنا دی ہے۔ تو یہ ایک خانہ پوری سمجھیے یا بطور تمہید سمجھیے، جو بھی ہو، لیکن بہرحال ہم نے تو حق بات کو کرنا ہے، اللہ کی بات کو کرنی ہے، اللہ ہی کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے لیے کوئی لاؤ لشکر کی ضرورت ہو یا ایسے ساز و سامان کی کہ جو عام طور پر کسی بھی چیز کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ یہی تو ہماری شریعت کا مزاج ہے، یہی ہماری شریعت کا مزاج ہے کہ اس دین میں تکلف نہیں۔ احادیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی تکلف نہیں فرماتے۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ یعنی ایک ہی حدیث مطلب ایک راوی ہیں، ان سے ہی 2 قسم کی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کے انہیں ایک کپڑا دیا تاکہ وہ اپنے بدن کو پوچھ لیں۔ پھر وہی صحابی فرماتے ہیں کہ جب اگلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تو میں نے پھر آگے بڑھا اور ایک کپڑا پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو یہ ہے تکلف، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجت نہیں ہے، کیونکہ انسان کو کبھی گرمی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی انسان کو گیلا بدن اچھا نہیں لگتا، تو یہ انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہماری طرح نہیں
کہ وہ غسل کریں گے تو پانی گرم ہو رہا ہے، پھر وہ ٹب اس کے اندر وہ فیس بھرا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، موصوف، پھر نہائیں گے، گلاب کے پھول ڈالے جا رہے ہیں، صحیح ہے، پھر نکلنے کے بعد وہ خواتین کا تو عالم آپ نے دیکھا ہے، وہ چٹیاں باندھیں گی، صحیح ہے، پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا دکھاتے ہیں. تو یہ ہر ایک نے اپنا ایک لائف اسٹائل بنایا ہوا ہے. دیکھیے بھائی، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصود حیات کو ذکر فرمایا ہے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے. اگر کوئی شخص اس بات کو سمجھ لے، ذرا سا اپنے ذہن میں بٹھا لے، تو زندگی اس کے لیے نہایت آسان ہے. خواہ وہ انبیاء کا دور ہو، خواہ وہ صحابہ کرام کا دور ہو، خواہ وہ تابعین کا دور ہو، خواہ وہ یوسف بن حجاج اور یہ جو ہلاکو خان وغیرہ ہیں ان کا زمانہ ہو، جو بھی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ایک ایسا نمونہ اور ایک ایسا پیمانہ ہے کہ جس پر ہر ایک اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو تول کر ایک خوشحال زندگی گزار سکتا ہے، اور یہ بڑا کمال ہے. دیکھیں، آج کچھ بات کروں گا ہر ایک کے اعتبار سے. میری بات کو نیگیٹو مت لیجیے، بالکل بھی. میری کوئی بھی بات ہو آج سن لیجیے، اس کو کوئی منفی نہ لے کسی بھی درجے میں. منفی کہنے کا مراد یہ ہے کہ اگر میں کوئی تنقید کروں تو کوئی مراد یہ نہیں لے گا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے، کیونکہ میں نے کل یعنی پچھلی ویڈیو میں اس بات کو کہہ دیا ہے کہ میں اتفاق کی، اتحاد ہی کی بات کروں گا، اور انشاءاللہ پیار محبت کی بات کروں گا، کیونکہ میں نے کچھ سمجھ لیا کہ معاملہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ بھی آج میں آپ کو بتلائے دیتا ہوں کہ میں کیوں اتحاد اور اتفاق کی بات کروں گا، جبکہ ہمارے مخاطبین اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے کسی بھی قسم کی کوئی نرمی کی جائے، کیونکہ انہوں نے حدود کو پار کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اتنا آگے بڑھ گئے. لیکن پھر بھی خیر، اللہ کا دین ہے، آپ جانتے ہیں، انہی دینداروں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. انہی مدارس میں بیٹھے بچے جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ان کے معصوم اور پاک زبانوں کا یہ صلہ میں اور آپ بیٹھ کر کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے. ہاں، کہ ہمارے ملک پاکستان پر جو قیامت برپا نہیں ہوتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے، اعمال نہیں. تو میں نے کہا کہ مقصود حیات کیا ہے، اس کو سمجھ لیجیے کہ جس شخص نے اپنی زندگی کو اگر اس طرح تصور کیا کہ وہ بڑا ہوگا، بنگلہ بنائے گا، گاڑی بنائے گا، بال بچے ہوں گے، ٹھیک ہے، برگر فیملی ہوگی، تو یاد رکھ لیجئے وہ خوار ہو کر رہے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کامیاب ہوگا یا نہیں، ناکام ہوگا یا نہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، الگ بات ہے، لیکن وہ بدترین درجے کا خوار ضرور ہوگا. ٹھیک ہے، اور ذات خداوند عالم سے بھی وہ جو ہے غافل ہوگا. ٹھیک ہے، بہت سی کوتاہیاں دین کے اعتبار سے پیدا ہوں گی اور ہو کر رہیں گی، کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے. کیونکہ
البدایہ والنہایہ جلد اول کے اندر علامہ سیوطی نے اس دنیا کی تخلیق سے متعلق اس بات کو باقاعدہ احادیث سے لکھا ہے، یعنی اس اسناد کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو جمعہ کے دن، یعنی جمعہ کے دن یہ تمام مجموعہ تیار کیا، پہاڑ، دریا، چاند، ستارے وغیرہ وغیرہ، یعنی ہفتے سے شروع کر کے جمعے پر ختم کیا، تو اسی لیے اس کو بروز جمعہ کو اسی لیے جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں تمام تخلیق کو جمع کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظر رحمت بھی اس دنیا پر نہیں ڈالی ہے۔ تو یہ نظر نہ ڈالنا، کیا یہ اس بات کی خبر دیتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر دل کو لگا لیں، یا اس بات کی خبر دیتا ہے کہ ہم اس میں ان چیزوں کو کریں جن کا ہم کو حکم دیا گیا ہے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ کیا آپ نے اس حدیث کو سنا کہ جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ جو اپنے گھر کی دیوار کو درست فرما رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ دیوار گرنے کے قریب تھی تو میں نے اس کو کہا کہ تھوڑا درست کر دوں، تو آپ نے فرمایا موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو لائف اسٹائل یہ ہمارا اگر بدل جائے، یا اگر بدلتا نہیں ہے، چلے ٹھیک ہے، خوشحالی میں آپ خوش رہیے، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، جو چاہیں کریں، لیکن بدحالی آ جائے تو اب آپ کے مگرمچھ کی طرح آنسو بہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایسے تھے اور ویسے تھے اور اب ہم ایسے ہیں اور ایسے ہیں، تو یہ شکوہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس دنیا کے اندر نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ اس مخلوق کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی ہے جیسے سورج کی شعاعیں، وہ جب کرۂ ارض پر زمین پر پڑتی ہیں تو اس میں ہر قسم کے سائے بنتے ہیں نا، کوئی ٹیڑھا ہے، ترچھا ہے، سیدھا ہے، چورس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہی ہمارا بھی حال ہے نا بھائی، کہ ہم میں سے بعض دین پر ہیں، بعض دین پر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض غافل ہیں، بعض کافر ہیں، بعض منافق ہیں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ لیکن لوٹ کر سب کو ایک ہی ذات کی طرف جانا ہے، اس کا یقین سب کو ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ غروب آفتاب کے وقت یہ جتنا بھی نور آفتاب ہے، جتنی بھی روشنائی ہے، یہ سب لوٹ کر واپس آفتاب کی جانب لوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ہماری زندگی کا ایک مقصود ہے۔ تو مقصود حیات، اگر آپ نے زندگی کو یہ بنایا کہ بینک بیلنس، گاڑی، بنگلہ، بال بچے وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپ کو خوار ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بعد میں اگر کوئی ان کی مثالیں دے کر آپ کچھ کہتا ہے تو ان سے فرما دیجئے کہ جس چیز کے لیے انسان محنت کرتا ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ذرا محنت تو کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ پریشان ہوگا، پسینہ پسینہ ہو جائے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا تو ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کا نمونہ پیش کیا وہ البتہ وہ نہیں جو ہم نے سوچ رکھا ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ دیکھیں، قناعت یہ بہت لازمی جز ہے کہ میں اور آپ قناعت کو سیکھ جائیں، یعنی ایک وقت میں جو کھایا جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا مانگا ہے؟ جنت کے بدل میں
قوت یومن و لیلہ، قوت یومن و لیلہ، ایک دن کا کھانا اور پینا، بس یہ نہیں کہ آپ نے پورا حساب کتاب 50 سال کا یا 60 سال کا کہ میری امت ایسی لاڈلی بنا دیجیے یا رب کہ زندگی بھی ان کی بڑی اچھی گزرے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ تو قادر ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ قادر ہے، لیکن یوں اگر فرماتے کہ ان کو نہ دنیا میں چونٹی بھی نہ کاٹے، کیل بھی نہ چبھے، کانٹا بھی نہ چبھے، اور آخرت میں یہ سب سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی قصہ یا سلسلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ دو کچھ لو، یہ ایک دنیا کا نظام ہے۔ ہماری دنیا کے اندر آپ 1 روپے کی چیز بغیر مالک کی اجازت کے نہیں اٹھا سکتے ہیں، نہیں لے سکتے، تو اتنی بڑی جنت آپ کو کیسے مل جائے گی بھائی؟ سوچنے کی بات ہے نا، کہ آپ کا کچھ خرچ بھی نہ ہو اور کوئی چیز آپ کو مل جائے۔ جب یہ دنیا کے معاملات میں ایسا نہیں ہے تو آخرت کی یہ نعمتیں ہم کو بھی اسی طرح فری میں مل جائیں گی، یہ آپ اور میں کیسے گمان کر سکتے ہیں، کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو قناعت کس چیز کا نام ہے؟ قوت یومن و لیلہ، ایک دن کا کھانا اور پینا۔ کل کیا ہونے والا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زندگی جتنی گزر چکی وہ تو متیقن ہے کہ موت واقع نہیں ہوئی، لیکن اب آئندہ کتنی باقی ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کل آخری دن ہو سکتا ہے اس کے بعد آخری دن ہو، تو وہ بیچارے جو دن بھر محنت کر کے خون پسینہ ایک کر کے کوٹھیاں اور بینک بیلنس بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ وہ بیچارے اپنے وارثین کے لیے خود کو خوار کر رہے ہیں، اپنے وارثین کے لیے خود کو خوار کر رہے ہیں۔ تو کوئی تصور نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں اس طرح کا ملتا ہے جو تصور زندگی کا یا حیات کا ہم نے اپنا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان چیزوں میں کوئی خیر ہوتی، اگر ان چیزوں میں کوئی خیر ہوتی تو اب میری بات ذرا غور سے سنیے گا اور اس کو دماغ میں بٹھا لیں، کیونکہ اس سے ایک حرف اوپر نیچے نہیں ہے۔ اگر منمانی زندگی گزارنا یا اپنی زندگی کے لیے ہیلے بہانے تراشنا، ٹھیک ہے، اور بڑی اکڑ کے ساتھ ممبر و محراب پر بیٹھ کر کاٹن ساٹن پہن کر فتوے جاری کر کے رسول اللہ کے وارث بن کے دکھانا، اگر یہ کچھ بھی اگر اس میں سے منقول ہوتا نا میرے بھائی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہ فرماتے ایاک والتنع، ایاک والتنع فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ تو قصداً چھوڑنا ہے، قصداً ان چیزوں کا ترک کرنا ہے، تو بات بنے گی، تو آپ کی بات پر لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو سادگی پر لانا پڑے گا، اپنا لائف اسٹائل وہ بدلنا پڑے گا۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا اور مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ہمارے جو طبقہ خواص ہیں، یہ ہمارے اسلاف کے نقش و قدم پر نہیں ہیں، یہ ہمارے نمونے اسلاف نہیں ہیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کا ان کی جو سیرت تھی وہ آپ دیکھ لیجئے، کتب میں پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ آپ بطور رخصت اس پر عمل کریں یا آپ اس پر کوئی بڑی دلیل رکھیں، جو بھی رکھیں، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب فضول ہے، بیکار ہے۔ یاد رکھیے
اس سے کبھی بھی دین کے اندر کوئی بیشی آئے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کمی ضرور آئے گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، جب تک کہ ہمارے خواص کے اندر یہ چیزیں پیدا نہ ہوں گی اس وقت تک ہماری عوام بھی نہیں سیدھی ہونے والی۔ یہ بات 100/100 ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ان چیزوں سے دور کرنا ہے خود کی ذات کو، تب جا کر بات سمجھ میں آئی۔ ہم چھوٹے تھے، ہمارے دادا نور اللہ مرقدہ چاند کی طرح ان کا چہرہ تھا جب ان کی وفات ہوئی۔ ماشاءاللہ ایسے نمازی تھے پکے، اور عالم دین نہیں تھے، سادگی سے رہتے تھے، اور ان کی جائیداد اور وراثت میں کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ زندگی میں بس کرا کے چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے، اور کامیاب ہو کر گئے الحمدللہ، اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ کامیاب چہرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے دادا حضور ایک دن مجھ سے کہنے لگے، یہ میرا وہ زمانہ ہے جب ہم اسکول کالج وغیرہ پڑھتے تھے، تو میں نے کچھ چپل وغیرہ لی تھی، عید کا موقع تھا، پرانی بات ہے، تو 3000 روپے کی لی تھی۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے دادا سے تو ہم چھپتے تھے، بہت ڈرتے تھے، ہم بچے تھے، تو اب ان سے تو ہم چھپاتے تھے، لیکن ان کو کچھ محسوس ہو گیا کہ یہ ضرور کچھ لے کر آئے ہیں، ایسی چیز جو مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ تو میں نے بہرحال چھپا نہیں پایا، تو ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ تو مجھ سے کہا یہ کتنے کی لائے ہو؟ تو میں نے کہا ہے تو 3000 کی، لیکن یہ بڑی مضبوط ہے۔ تو مجھے بہت ڈانٹا کہ مضبوط کی اولاد، مضبوط گیا بھاڑ میں، 3000 روپے کی چپل کیوں لائے ہو؟ تو مجھے آج اس چیز کا احساس ہو رہا ہے، وہ ہمارا بچپن تھا جو بھی تھا، لیکن آج مجھے یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ طرز زندگی ان لوگوں نے کیسا گزارا ہے۔ در حقیقت اس جانب اشارہ کرنا مقصود ہے کہ بھیا بات یہ ہے کہ آپ 100 دلیل اپنے لیے نکال لیں گے، ٹھیک ہے، اچھا پہننے، اچھا کھانے، اچھا اڑنے کے لیے، سب کچھ کے لیے، لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ بھائی 3000 والی ہی کیوں؟ مضبوط تو 500 روپے میں بھی ملتی ہے چیز، 1000 میں بھی مل جاتی ہے، تو تم 3000 والی مضبوطی کیوں لے رہے ہو؟ میری بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ٹھیک ہے، یہ میں اپنے خواص سے اس لیے مخاطب ہوں کہ میں چاہتا ہوں میری نیت میں ماں سوائے اس بات کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم جب تک اپنی عملی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تحت ڈھال نہیں دیں گے، اس وقت تک ہمارا دعویٰ کیا ہوگا؟ فضول ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے۔ دیکھیں، زندگی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے رخصت اور ایک ہے عزیمت۔ رخصت تو یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کے پاس اگر مال و اسباب ہیں، سب کچھ ہیں، تو استعمال کیجئے، ٹھیک ہے، ضرور استعمال کیجئے، اور اگر آپ کے پاس مال و اسباب نہیں ہیں تو پھر آپ کو قناعت کرنا پڑے گا، اور اس قناعت کے اندر کبھی ملتا ہے کھانے کو، کبھی نہیں ملتا، کبھی ملتا ہے پہننے کو، کبھی نہیں ملتا، تو یہ حیات کہلائے گی حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کاٹن ساٹن اور بڑی بڑی لینڈ کروزرز والی جو زندگی ہے، یہ رخصت ہے میرے نزدیک، ٹھیک ہے، لیکن
یہ سیرت حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دکھا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک مقام پر اپنی امت کو اس بارے میں ارشاد فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ یا اللہ میرا حشر جو ہے غرباء کے ساتھ فرمانا، ٹھیک ہے نا۔ تو آج میں کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ خدا را خود کی ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جانب منسوب کرنا چھوڑ دیجیے۔ میری بات آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن میں کہہ رہا ہوں بالکل درست، اتنا میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ جس ذات کو کہا گیا کہ ہم اگر آپ حکم فرمائیں کہ احد پہاڑ کو ہم سونا چاندی بنا دیں تاکہ آپ اس میں سے استعمال کیجئے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھنا اس کو قبول فرمائیں، تو پھر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہاں، یہی وجہ ہے کہ امت کو سبق سکھانا ہے، سبق بتانا ہے، ایاک والتنعم والا، ٹھیک ہے نا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا فرما رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ ہمارے پاس جلانے کے لیے تیل نہ تھا، اگر ہوتا تو وہ ہم پی لیتے۔ پھر دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا، آپ کی جو باندھی تھی کہ کچھ خیرات آئی تو آپ نے سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیا، تو وہ کہنے لگی کہ ایک آدھ روٹی آپ اپنے لیے بھی رکھ لیتی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ذہن سے نکل گیا، یاد دلاتی وقت پر۔ تو یہ وہ چسکا ہے میرے بھائی جسے کہتے ہیں خرچ کرنے کا چسکا، جسے کیا کہتے ہیں؟ خرچ کرنے کا چسکا راہ خدا میں۔ اور جس کو اپنی ذات پر خرچ کرنے کا چسکا لگ جائے نا، تو پھر وہ دوسروں کی ذات سے بے خبر رہتا ہے۔ تو یہ ہے نبوی زندگی۔ تو جو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو منسوب کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جانب۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالرؤف حالیجوی صاحب حفظہ اللہ، کیا ہی کمال ہیں۔ انشاءاللہ کبھی اپنے اساتذہ کرام پر بھی آپ کو ایک پورا گھنٹہ میں بتاؤں گا کہ اساتذہ کرام سے کیا سیکھنا ہے، صرف علم سیکھنا ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، اس کی انشاءاللہ تفصیل کبھی کریں گے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے ہمارے شیخ حماد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی سے ہم کو یہ سبق ملا کہ مرشد اور مرید ایسا ہونا چاہیے کہ مرشد مریدین کے درمیان بیٹھا ہو، یہ نہیں کہ مرشد صاحب کے ساتھ تو 4 گارڈ لگے ہیں جو کسی کو قریب ہی نہیں آنے دیتے۔ اگر آپ اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ خود سے لوگوں کو دور کر سکیں، آپ اتنی ہمت نہیں رکھ سکتے کہ خود سے ذرا لوگوں کو دور کریں، آپ کا اتنا رعب نہیں ہے، تو پھر کس لیے آپ جبہ اور قبہ کے اندر جلوہ افروز ہو رہے ہیں خدا کے بندے؟ میں نے ایک صاحب سے ملنے کا ارادہ کیا تو ان کا اسسٹنٹ کہہ رہا ہے پہلے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا۔ کیا میں حیران ہو گیا اس بات پر، اور کئی دن تک میں ان سے بات بھی کرتا رہا، میں نام نہیں لیتا، وہ کچھ سمجھ رہے ہوں گے اگر وہ میری ویڈیو کو سن لیں، کہ اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا۔ خدا کے بندو، جب دین والے اس طرح پھدک کر اور بدک کر
محفوظ ہو جائیں گے قلعوں کے اندر، ہاں، کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس بلڈنگ میں ہے یا اس بلڈنگ میں ہے یا اس بلڈنگ میں ہے، کہاں ہے. تو ان کی ذات سے استفادے کیسے ہوگا؟ ممکن ہی نہیں ہے. یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے، میرے نبی کی حیات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھتے تھے کہ باہر سے آنے والا شخص جب آتا تو وہ اس کو پوچھنا پڑتا کہ تم میں سے محمد کون ہے؟ تو یہ ہے مقصود حیات. تو جس نے اپنی زندگی کو قناعت پر گزارنا سیکھ لیا، پھر اس کو نعرے بازی نہیں کرنی پڑے گی کسی بھی پارٹی کی جانب سے، خواہ وہ سیاسی ہو یا دینی ہو، جو بھی ہو. ٹھیک ہے. تو ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات، ہمارے یہ جو خواص ہیں، خواص حضرات، ان کا مزاج بھی بڑا نازک ہوتا ہے. یعنی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں. دوسرے الفاظ میں اگر میں آپ کو کہنا چاہوں تو یہ ہے، یعنی انہیں بہت جلد غصہ بھی آتا ہے. غصے کا آنا یہ ایک فطری چیز ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن آپ کا غصہ کسی کمتر یا غریب یا بے حیثیت انسان پر آنا اور ٹھیک ٹھاک بینک بیلنس والوں پر نہ آنا، تو یہ نفاق ہے. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا تو اس وقت عرب کا کیا عالم تھا آپ جانتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے وہ کس قسم کے لوگ تھے؟ وہ کس قسم کی زندگی گزار رہے تھے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ معمولی بات پر 40 سال لڑنے والی قوم، 40 سال لڑنے والی قوم، غیرت کے نام پر اپنا سب کچھ لٹانے والی، برباد کرنے والی قوم، ایسی جاہل قوم، ایسی بدو قوم کہ جس کی مثل لانا مشکل ہے، ایسی پرلے درجے کی نکمی. ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنا ایک خلیفہ، اپنا ایک رسول، اپنا ایک حبیب بھیج رہے ہیں جو نہ بادشاہ ہے، نہ شہزادہ ہے، نہ وزیر ہے، نہ اس کے پاس جائیداد ہے، نہ کمپنی ہے، نہ زمین ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ عزت ہے، نہ معلم ہے، ان پڑھ ہیں. ٹھیک ہے. اور زمانہ ایسا کہ متنبی اور امرؤ القیس، ان کے اشعار کو آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر علمی زمانہ. اور اس میں نبی جو بھیج رہے ہیں وہ بالکل اس کے مخالف ہے. عجیب ہے یعنی کہ ایسے جاہل ہیں تو پھر اس قدر ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں، اور پھر کمال علمی ایسا ہے کہ ان سے بڑھ کر کمال علمی میں کوئی نہیں. تو ایسوں کے بیچ میں اپنا نبی بھیج رہے ہیں کہ جو عجیب ہی گلابی قسم کی قوم ہے، سمجھ رہے ہیں، جن کا کوئی استاذ نہیں ہے، جن کے کوئی پرورش کا ٹھکانہ نہیں ہے. یعنی
والد کا بھی انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اس حال میں کہ ابھی ہوش بھی نہیں آیا ہے، چھوٹے ہیں، ننھے ہیں، معصوم ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ آتا ہے اور وہی نبی پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو مخاطب کرتا ہے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی جماعت ہے جو تم لوگوں پر حملہ آور ہونے والی ہے، تو کیا تم یقین کرو گے؟ فرمایا جی ہاں، کیونکہ آپ ہمارے درمیان رہے ہو 40 سال، تو ہم آپ کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، آپ ایماندار ہیں۔ لیکن جب آپ نے دعوت توحید دی تو فوراً آپ کی مخالف ہو۔ اب دیکھو کہ اتنی گئی گزری قوم میں ایک ایسا شخص جو نہ نسل ہے نہ حسب ہے، نسل تو ہے الحمدللہ، مطلب لیکن دنیا کے اعتبار سے کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی مال و دولت نہیں ہے، کوئی زمین نہیں ہے، کوئی ایسا روزگار نہیں ہے کہ جس پر گزارا چلتا ہو، کوئی مربی، کوئی معلم نہیں ہے۔ اب وہ لوگوں میں توحید کو بیان کرنے آیا ہے، جسے کہتے ہیں علم کلام، جس بحث کو کہا جاتا ہے علم کلام۔ اب اس نبی کو ان لوگوں کے سامنے علم کلام دے کر بھیج رہے ہیں، جس کا پڑھنا پڑھانا آج ہمارے ہاں ممنوع ہے۔ یعنی لوگ اس میں اس قدر افراط و تفریط کا شکار ہیں کہ کوئی بہت آگے چلا جاتا ہے تو کوئی بہت ہی پیچھے چلا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی ابحاث سے منع کیا گیا۔ تو وہی نبی جب ان کو اپنے اخلاق، بلند اخلاق اور اپنی کامل عقل کے ذریعے جب دین پر لاتا ہے تو وہی قوم دیکھو تو آپ کے پسینے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ خون تو بہت دور کی بات ہے، پسینے پر مر مٹنے کے لیے تیار۔ وہی جو کل خون کے پیاسے تھے، اب وہ آپ پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کو مر رہے ہیں۔ اپنی اولاد، چھوٹے چھوٹے بچے لا کر دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر کہیں غزوے میں آپ کے پاس آپ کی جانب کوئی تیر آ جائے تو میرے بچے کو آگے کر لینا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی 1-2 دن کا شور ہے، نہیں، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی بیان سنتا ہے تو ایک دم سے اس کو ایک جوش اور ولولہ آ جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ پھس ہو جاتا ہے۔ جیسے ٹائر میں ہوا ڈالو تو اس کو وہ نکال دو تو وہ پھس ہو جائے گا۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، نہ صرف خود اپنی زندگی اس دین پر قربان کر دی لوگوں نے، بلکہ اپنی نسلوں کو اس کے اوپر لگا دیا، جن کا نام اب تا قیامت لیا جائے گا۔ رضی اللہ عنہم اجمعین وکلا وعد اللہ الحسنی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کس وجہ سے تھا؟ اگر آپ نے ذرہ برابر بھی توجہ کی ہوتی، ذرہ برابر بھی آپ نے غور و فکر کیا ہوتا، تدبر کیا ہوتا، تو آج آپ کا لائف اسٹائل یہ نہ ہوتا جو آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سمجھے بات کو؟ وہ تھے اخلاق حسنہ، وہ تھے اخلاق حسنہ۔ کیا فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے اخلاق سے متعلق سوال کیا تو کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن۔ بس قرآن کو پڑھ لیجئے تو اس میں جو کچھ بھی اچھائی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اور اس کے علاوہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ جتنی بھی آیات قرآن اخلاق پر دلالت کرتی ہیں یا باری تعالیٰ سے تقوی اور پرہیزگاری سے متعلق جو بیان کرتی ہے، وہ ساری کی ساری صفات کا مجموعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب نبی تو میں اور آپ تو نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی ہم ان کے مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں، لیکن نقالی تو کر سکتے ہیں نا بھائی، نقالی تو ہم کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے اختیار میں نا، تو ہمارے اختیار میں جو ہے وہ تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں، اور ہم وارث الانبیاء لیکن بننے کے لیے بڑے دلائل پیش کرتے ہیں، تو یہ نفاق ہے۔ اس سے نہایت دکھ ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے، اسی لیے یہ دین ہمارا برباد ہوتا جا رہا ہے، یہ دین ہمارا برباد ہوتا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ہوگا نہیں، کیونکہ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہ کئی مرتبہ آپ سے میں نے سنا کہ آپ ارشاد فرماتے تھے، افتتاحی تقریب جو ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں ہر مدرسے میں ہوتی ہیں، ہمارے بھی جامعہ میں ہمیشہ ہوتی تھی، تو حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ اس دین کا بیڑا اٹھانے والے ہر دور میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے اس دین کو بلند کرتا رہے گا۔ یہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے الفاظ ہر وقت میرے کانوں میں گونجتے رہتے ہیں، گویا کہ نور اللہ مرقدہ۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کی ایک ایک بات ایسی مجھے یاد ہے، اور میں اپنے احباب سے، دوست احباب سے، میں اپنے گروپ میں کرتا بھی ہوں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کبھی اس زمانے میں کیا کہا کیا نہیں کہا، بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مزاج ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ضرور اللہ تعالیٰ اس دین کا بیڑا اٹھانے کے لیے اپنا بندہ بھیجے گا جو اس دین کو اٹھائے گا، ٹھیک ہے، اور اپنے جوبن پر لائے گا، اپنی حقیقت پر لائے گا، ایسا ہوگا، لیکن اس کے اندر میرا اور آپ کا بھی کچھ حصہ ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنا طرز زندگی ذرا سادہ کرنا پڑے گا، تو یہ دین پھیلے گا، یعنی مجھے اور آپ کو لوگوں میں آنا پڑے گا، ذرا ہمیں اپنی جو ایبیلٹی ہے ہم نے بنا رکھی ہے کہ ہم نے جو ایک اسٹیٹس اپنا بنا رکھا ہے ہٹو بچوں والا، یہ کسی کام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ بات یاد رکھیے، اور میرے اور آپ کے اندر اس قدر قوت ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ہمارے نزدیک آ کر ہم سے مقابلے کی یا ہم کو نقصان پہنچانے کی یا ہم کو ضرر پہنچانے کی جس چیز کا بہانہ لے کے آپ وہ 4 گارڈ اپنے آس پاس گھمائے پھرتے ہیں وہ نہ کر سکے۔ باقی موت تو جب لکھی ہے وہ آ کے رہے گی، اس بات کا تو اعتراف ہر ایک کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو باقی کیا رہ جاتا ہے، مسنون دعاؤں سے اپنی حفاظت کرنا اور اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان پیش کرنا، عموم کے درمیان پیش کرنا، اپنی ذات کو بالکل وہ پرندے کی مانند مثال ہے نا والدین کے بارے میں، کہ اپنے والدین کے سامنے اس قدر تذلیل ظاہر کرو جیسا کہ کوئی پرندہ اپنے پروں کو پھیلا کر سر نیچے کر دیتا ہے نا، تو یہ حیثیت پر آنا پڑے گا، تو جا کے یہ دین اٹھے گا آسمان پر، اور ڈبل ڈور میں کاٹن ساٹن پہن کر، تو انشاءاللہ مجھ سے سن لیجئے کہ ذرہ برابر بھی اگر فرق آ گیا اس دین پر، ٹھیک ہے، تو آپ کی چپل اور ہمارا سر، آپ کی چپل اور ہمارا سر، سمجھ میں آ گئی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ نے یہ
سوچ رکھا ہے اور جو آپ کا مزاج مبارک ہے، میں انتہائی تنگ آ کر اس طرح کے الفاظ کہنے پر مجبور ہوا ہوں، کیونکہ میں مزید برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ اور دوسری بات، یہ جو آئے دن کے جو معاملات وغیرہ جو ہو جاتے ہیں مدارس کے اندر، جو بھی معاملات ہیں، تو اب وہ گناہ سے تو کوئی بھی میرے خیال سے سوائے نبی کے پاک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ البتہ یہ مدارس جو ہے نا، اس سے زیادہ پاکیزہ جگہ اس عالم کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو لوگ مختلف مفتیوں کے نام لے کر اور مختلف قاریوں وغیرہ کے نام لے کر جو طعن و تشنیع کرتے ہیں مدارس سے متعلق، تو آج ذرا اس پر بھی جواب سن لیجئے۔ انشاءاللہ میرے بعد کوئی بھی آپ کو یہ جواب نہیں دے گا کہ آپ نے شاید یہ گمان کر رکھا ہے کہ مولوی کو فرشتہ ہونا چاہیے کہ اس سے گناہ نہ ہو، تو بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ مولوی بالکل ایسا ہی ہے، اس سے گناہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ بقول ہمارے اسلاف طالب علم کبھی چور نہیں ہوتا۔ ہمارے اکابر نے کیا فرمایا کہ طالب علم کبھی چور نہیں ہوتا، ہاں کوئی چور طالب علم کی شکل میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی کیس وغیرہ جو آئے دن جو نظر آتے ہیں نا، تو یہ سارے کے سارے آپ لوگوں کے ہی بندے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ کے اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے ہی کمالات ہیں، صحیح ہے۔ یہ آپ کے جو غیر مطلب تہذیبی سرگرمیاں ہیں یا غیر طبعی سرگرمیاں ہیں، اس کے بنا پر جو نتائج سامنے آ رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہمارے پاس گھسے ہوئے تھے نا، تو وہ اب جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دلیل اس پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس آیت کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس آیت کو نہیں مانیں گے تو جس جگہ سے چاہے آپ فتویٰ لیجئے، آپ کو دائرہ اسلام سے اخراج کا ہی فتویٰ ملے گا، کیونکہ قرآن کی کسی آیت کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ تو انما یخشی اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں بلا شبہ وہ لوگ، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، العلماء، وہ کون ہیں؟ علماء ہیں۔ اور علماء کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کون ہوتے ہیں؟ جو انبیاء کے وارث بنتے ہیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقۃ، لیکن مال و متاع کا تو وارث انبیاء نہیں بناتے، لیکن علمی اعتبار سے وہ اپنے وارثین ضرور چھوڑتے ہیں، جن کو علماء کہا جاتا ہے، عالم دین کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جتنے بھی کیس ہوئے آج تک یا آئندہ ہوں گے، تو یہ سارا کا سارا کچرا آپ کا ہے جو ہمارے مدارس میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرا کیوں کیس نہیں آیا سامنے، فلاں کا کیوں نہیں آیا، فلاں کا کیوں نہیں آیا؟ اب اگر ایک کا آ گیا تو وہ آپ کا بندہ تھا اس لیے آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس پر دلیل ہم نے قرآن سے بھی دے دی، حدیث سے بھی دے دی، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بتا دیا نا کہ مدارس میں چونکہ قال اللہ قال رسول سے متعلق ہی باتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی مدارس کے ذریعے اپنے اس دین کو روح دیتا ہے ہر دور میں، اور آئندہ بھی دیتا رہے گا۔ تو یہ وہی ذریعہ اور
جگہ ہیں کہ جہاں سے وہ اپنے دین کو پھیلائے گا۔ تو ہمارے مدارس کے اندر، ہمارے مدارس کی طرف گندی نگاہ سے تم مت دیکھنا، ٹھیک ہے؟ آج جو نفرت کا ماحول علماء اور عوام الناس کے درمیان پیدا کیا جا چکا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی ہے پوری تاریخ کے اندر، آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی وجوہات ہی یہی ہے کہ آج کل کھلے عام کہتے ہیں اگر تمہیں بچہ خراب کرنا ہے تو مدرسے میں بھیج دو، یہ وہ۔ کیوں بھائی؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ مدرسے میں بھیجیں؟ کیوں؟ آپ اپنا کام کیجئے نا۔ آپ کو دنیا سے تعلق ہے، نسبت ہے، تو آپ دنیا میں رہیے، اپنی اولاد کو بھی وہیں رکھیے، ٹھیک ہے؟ اور کامیاب ہو کر دکھا دیں، صحیح ہے؟ دین دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہو کر دکھا دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں تک تو یہ بات واضح ہوئی کہ ان کا مدارس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ ہی کے لوگ ہیں جو ہمارے مدارس میں آ کر گھس گئے، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال سے اب یہ اشکال آج ختم ہونا چاہیے کہ مدارس سے زیادہ پاکیزہ جگہیں کوئی نہیں ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ بلا وجہ اس قسم کی باتیں کرنا آپ چھوڑ دیجیے، کیونکہ اس دین کی بقا، اس دین کا احیاء انہی مدارس سے، انہی مساجد سے ہے اور رہے گا۔ آپ جب بھی اس کے خاتمے کے لیے کوئی بھی اسکیم چلائیں گے، خواہ وہ خفیتاً ہو یا جہراً ہو، اللہ تعالیٰ اس ترکیب کو، اس سوچ و فکر کو تباہ و برباد کر دے گا، اس حال میں کہ ہمیں معلوم بھی نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو علماء اور عوام کے درمیان جو ایک نفرت کی فضا پھیلا رکھی ہے، اس کو خدا را ختم کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کس وقت ہوگا، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جب آپ کا لائف اسٹائل لوگوں جیسا ہوگا، عوام الناس کے جیسا ہوگا۔ ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ نہیں لینا پڑے گا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی یار، ان کا ایک اسسٹنٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا۔ خدا کے بندے، میں کوئی فتویٰ پوچھنا نہیں چاہتا ہوں، اتنے سارے لوگ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ہمارے مسجد ہے، وہاں امام موجود ہیں، کچھ پوچھنا ہوتا تو میں یہیں سے پوچھ لیتا نا یار۔ اب مجھے کچھ کام ہوگا ضروری، تبھی میں نے کہا نا۔ عجیب ڈھیٹ انسان تھا، کہتا ہے نہیں اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا، اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا۔ بہرحال آپ کو کیا آثار ہیں واللہ عالم، لیکن میرے نزدیک یہ آثار کچھ بھی نہیں ہے، یہ فالتو گیریاں ہیں، یہ صرف آپ کا ایک شوق اور جنون ہے جو کہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ میں معذرت چاہوں گا کہ آج میں نے اس طرح کی بات کی ہے، لیکن اس کی وجہ جو ہے بنیادی، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کو شہرت، عزت چاہیے تو سن لیجئے، العزت للہ ولرسولہ، عزت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ ختم، خلاص ہو گیا، معاملہ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ دنیا کو خافضۃ رافعہ، میں اپنے احباب کے اندر، دوست احباب کے اندر بھی اس بات کو کہتا ہوں کہ میں نے اس دنیا کا نام خافضۃ رافعہ رکھا ہے، کہ جو معزز کو ذلیل کر دیتی ہے اور ذلیل کو معزز بنا دیتی ہے، اور اس کی مثالیں میرے اور آپ کے سامنے بے انتہا موجود ہیں، بتانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو مقصود حیات ہمارا سادگی ہونا چاہیے، تکلفاً، خواہ آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو، جتنا بھی آپ کما لیں،
تو تکلفاً اپنے آپ کو سادہ زندگی پر لانا پڑے گا اگر آپ احیاء دین چاہتے ہیں، اگر آپ دین کے ساتھ مخلص ہیں تو، اور اگر نام و نمود اور ہٹو بچو والے ہیں تو پھر آپ لگے رہیے، تو آپ کی زندگی رخصت پر چل رہی ہے اور موت کا انتظار کیجئے، اور پھر ضرور آپ سے سوال بھی پوچھا جائے گا، سب کچھ پوچھا جائے گا۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اس دن کو ہر ایک نے بہت معمولی سمجھ رکھا ہے، تو جس دن آنکھیں بند ہوں گی اس دن پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں اتنی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ اپنی اس مقدس حیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ کو اس بات کا تو اختیار ہے کہ آپ رخصت پر عمل کرتے ہوئے ہر اس چیز کو اختیار کریں کہ جو عوام کے اندر معروف ہو یا عوام میں اچھی سمجھی جاتی ہو، لیکن اب یا تو یہ کر لو، اور اگر آپ کی زندگی کو منسوب کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، تو پھر آپ کو وہ طرز زندگی اپنانا پڑے گا جو آپ نے کر کے دکھایا۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ نے اپنا لائف اسٹائل بنا رکھا ہے اور اس پر جو بھی دلیل ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی دلیل آپ ہی کو مبارک ہو، ہمیں نہیں چاہیے، نہ ہمیں ویڈیو کے ذریعے چاہیے، نہ آپ کی کلام کے ذریعے چاہیے۔ ہم صرف یہ چاہیں گے کہ آپ اپنی زندگی کو عوام کے اندر عام فرما دیجئے، پھر آپ نتیجہ دیکھیں اس کا اور اس کا جو آپ اس سے پہلے گزار چکے ہیں۔ میری یہ بات آپ، اور دوسری بات کہ لوگ آپ کو تنگ کریں گے، کوئی آپ کو کیا گھسے گا آپ کے اندر؟ نہیں گھسے گا نا۔ آپ کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے، آپ کے اندر ایک رعب ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کے قریب آئے تو آپ سے اجازت لے کر آئے کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے۔ یہ ہوتا ہے علماء کا مقام، یہ ہوتا ہے رعب۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ اس کے ساتھ 4 بندے چل رہے ہیں، وہ روک رہے ہیں؟ تو یہ ہے مقصد حیات زندگی کا۔ تو جس شخص نے قناعت کو اختیار کیا، گویا کہ اس نے اپنی زندگی کو انتہائی آسان کر دیا، اور یہی زندگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے معروف بھی ہے، اور اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس فکر کو اور اس جذبے کے ساتھ اگر میں آپ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اس کے فضائل بھی سامنے آئیں گے، اور یہی عقل تسلیم بھی کرتی ہے، یہی چیز عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ انسان زندگی اسی طرح گزارے۔ جہاں عقل استعمال کرنی ہے وہاں تو ہم کرتے نہیں، اور جہاں نہیں کرنی ہے وہاں ہم لگے ہوئے ہیں۔ بات کو سمجھے؟ یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے عقل کو بنیاد بنا کر اپنے اپنے مسالک اور مذاہب اختیار کر رکھے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن کچھ لکھا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور انشاءاللہ آپ اس پر رد بھی نہیں فرما پائیں گے کہ عقل کو آپ کیسے میزان بنا سکتے ہیں بھائی؟ دیکھو، کلام اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے، جو کتاب دی گئی ہے، وہ خدا کا کلام ہے، وہ بے سند ہمیں مقبول ہے، قبول ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس پر کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہر آیت پر، ہر صورت پر کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو ہر آیت پر اگر آپ کے پاس دلیل موجود ہے تو بتائیے، پیش کیجیے۔
بعض حضرات کہتے ہیں کہ اجماع، امت کا اجماع، اور پھر اجماع ہی کا انکار بھی کرتے ہیں، یعنی اجماعی عقائد کا انکار بھی کر رہے ہیں اور قرآن پر دلیل مانگو تو اجماع کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کا بطلان سمجھے آپ؟ وہ تو جب میں انشاءاللہ عربی کی کلاس شروع کروں گا تو پھر ایک ایک چیز آپ کے سامنے آئے گی اور آپ خود اپنی جوتی سے ان لوگوں کی پٹائی کرو گے انشاءاللہ۔ یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ بھی ہے اور دعویٰ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی جوتی لے کر انہی کی پٹائی کرو گے، کیونکہ میرا مقصود یہ ہے کہ میں اگر اختلاف کروں، یعنی لوگوں کی طرح کتابیں کھول کر بیٹھ جاؤں کہ فلاں نے یہ کہا اب جواب سنو، فلاں نے یہ کہا ب جواب سنو، نہیں، یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے بھائی، یہ طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے کبھی امت راہ راست پر آئے گی، صراط مستقیم پر آئے گی؟ یہ سوچ ہے آپ کی، بہت معمولی چھوٹی سی سوچ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ ہی ان مناظروں سے جو ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں، ایک وہاں ٹیم بنا کے بیٹھا ہے، ایک یہاں ٹیم بنا کے بیٹھا ہے، یہ مناظرہ ہوتا ہے خدا کے بندو؟ آپ اپنے اکابر کو دیکھو، اپنے اسلاف کو دیکھو۔ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ میلہ خدا شناسی، یہ کتاب ہے، پڑھیے کیسے جامع تقریر فرمائی ہے، ایسی تقریر فرمائی ہے، ایسی کہ ہندو، اور وہ بھی اس زمانے کا، آج کے زمانے کا نہیں، اس زمانے کا، کہ ایک سوکھا سا کمزور سا سانولے رنگ کے مولوی نے میدان مار لیا، یہ ان کے الفاظ ہیں، ان لوگوں کے، میدان مار لیا، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو یہ حضرت نانوتوی کی طرف اشارہ تھا، ایسے دلائل سے ہندو اور عیسائی ان لوگوں کو شکست دی کہ جس کا فیصلہ عوام نے کیا، اس کو کہتے ہیں مناظرہ۔ یہ مناظرہ نہیں ہوتا، ایک ٹیم یہاں بیٹھ گئی دوسری یہاں بیٹھ گئی، یہ تو فضولیات کے سوا کچھ نہیں ہے، اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے مزید سے مزید تر۔ طریقہ واردات، طریقہ مناظرہ کیا ہے؟ عوام کو جمع کیجئے، ایک آئے سکون کے ساتھ، پیار محبت سے، اخلاق کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنی رائے کو پیش کرے، اپنا مذہب، اپنا جو مسلک ہے اس کو پیش کرے، ٹھیک ہے؟ اور پھر دوسرا آئے وہ پیش کرے۔ لیکن بڑا ہی عجیب ہوگا کہ دونوں ہی مسلمان ہیں اور دونوں ہی کیا نام ہے مناظرے پر کھڑے ہیں، اور یعنی کہ گویا کہ شیطان بھی ہنستا ہوگا کہ اب ان کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے جائیں، میں تو حیران ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک اولا غیر اولا کے فرق کو لے کر اس قدر ملاکھڑا قائم ہوتا ہے کہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ حالانکہ بیان کیا جائے تو دو الفاظ میں ختم ہوتا ہے، دو الفاظ میں، اتنا کمزور ان کا مسلک اور ان کا مذہب ہوتا ہے۔ جیسے رفع الیدین، اب کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز میں سورہ فاتحہ، یہ مسائل ہمارے ختم ہی نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اتنی آسانی کے ساتھ یہ مسائل جاتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور یہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش بھی کروں گا، لیکن وقت پر، آج مناسبت نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز آج بیان کرتا ہوں، اس کو ذرا دماغ میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ قرآن نازل ہوا، یہ جو شریعت نازل ہوئی ہے، تو اب کمال کس بات میں ہے پتہ ہے؟ قرآن کریم کے تسلیم کرنے میں ہے یا حدیث کے؟ تو مجھ سے سن لیجئے، میرے اور آپ کے حق میں قرآن کریم کا تسلیم کرنا یہ کمال نہیں ہے، کمال ہے احادیث کے تسلیم کرنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کرنے میں، جس کے بارے میں قرآن کریم یہ گویا ہے ان ہوا الا وحی یوحی، جس کو ہم کہتے ہیں
وحی غیر مطلوع کہ جس کو پڑھایا نہیں گیا، جبریل امین نے جس کو نہیں پڑھایا، یعنی یہ نہیں فرمایا پڑھو اقرأ ما انا بقارئ، اقرأ ما انا بقارئ، تو یہ غیر مطلوع ہے جو القاء قلبی کے تعلق سے ہے۔ اب ہمارے نوجوان لگ گئے ہیں اسناد پر بحث کرنے کے لیے۔ یہ تو متقدمین کا موضوع ہے بھائی، اسناد سے بحث کرنا یہ متقدمین کا موضوع تھا، وہ کر چکے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے حق میں تمام کی تمام احادیث متواتر ہو چکی ہیں، کیا آپ کو نہیں معلوم؟ خبر متواتر کس کو کہتے ہیں، خبر مشہور کیا ہے، غریب کیا ہے، واحد کیا ہے، اس کی تعریفات آپ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو اب میرے اور آپ کے حق میں تمام کی تمام حدیث حد تواتر کو پہنچ چکی ہے۔ اللہ کے بندو، تم احادیث پر اسناد کے حوالے سے بحث کرتے ہو، وہ تو متقدمین کا ایک شعبہ تھا جو کہ اس زمانے میں مکمل ہو چکا۔ اب تو کمال اس بات میں ہے کہ حدیث کو مانتے ہو یا نہیں، یہ بتاؤ۔ انکار کرتے ہو تو ایک نہیں 1000 بار کیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، صحیح نا؟ قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو۔ بطور لطیفہ ہمارے دوست احباب ہیں، یہ اس بات پر گواہ ہیں کہ چند ساتھی واٹس ایپ گروپ پر آئے اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کرنا ہے، حدیث پر نہیں جانا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، ایسا ہی کرتے ہیں ہم، کیونکہ کمال علمی کیا ہوتا ہے؟ کمال علمی ہوتا ہی تب ہے کہ جب مخالف آپ کو کسی چیز کے ساتھ مقید کر دے تو آپ اسی میں رہ کر اپنا کمال علمی یا کمال فن بیان کریں، یہ ہے کمال، اس کو کہتے ہیں کمال علم، تفوق۔ تو میں نے الحمدللہ اور مقالہ ثالثہ جو نزول عیسیٰ سے متعلق ہے اس کے اندر انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور جبکہ میں اس کو بہت پہلے کر چکا ہوں، اس کے لیے ساتھی ہمارے موجود ہیں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ قرآن ہی کے ذریعے سے میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کو ثابت کیا ہے اور ان کے آئندہ نزول کو بھی ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیسے کیا ہے پھر انشاءاللہ وہ انشاءاللہ آپ کو مقالے میں سمجھ میں آئے گا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ خدا را یہ عقل کو درمیان سے نکالیں، کیونکہ آپ جب عقل کو درمیان سے نکالیں گے تو پھر یہ دین آپ کو سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں، سمجھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں اس کی اسناد سے بحث کرنا چھوڑ دیجیے۔ مجھے بہت عجیب لگتا ہے ایک غیر عالم کے منہ سے جب میں یہ سنتا ہوں کہ اس میں فلاں تو ضعیف ہیں، فلاں تو وہ ہیں، فلاں تو یہ ہیں۔ عجیب بات لگتی ہے، اتنا گہرا موضوع رجال سے متعلق ہے، اتنا گہرا موضوع کہ باقاعدہ اس کو 2 سال پڑھایا جاتا ہے ایک عالم دین کو، یعنی جو تخصص فی الحدیث کرنا چاہے تو یہ پڑھایا جاتا ہے یہ فن اس شخص کو جس نے 8-10 سال پڑھا ہو، اور آج ایک شخص کیمرے کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ وہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، وہ ضعیف ہے۔ خدا کے بندے، اتنا کافی ہے۔ ایک اشارہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ احادیث میں الحمدللہ مجھے کافی تعلق ہے احادیث سے، اور میرا موضوع بھی احادیث ہے، بہت سے احباب جانتے ہیں، اور میں سارا دن احادیث کے اندر ہی رہتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن میں کبھی ان چکروں میں نہیں پڑا کہ کون ضعیف ہے، کون ثقہ ہے، کون یہ نہیں، زندگی میں کبھی میں ان چیزوں پر نہیں پڑا۔ آپ کو میں ایک بہرحال نقطے کی بات بتاؤں تو جب بھی کوئی حدیث ہو اور اس کے اندر آپ کو کوئی شک و شبہ ظاہر کرے تو تمام کتابوں کے ناموں کو ایک طرف فرما دیجیے، تمام کتابوں کے ناموں کو ایک طرف فرما دیجئے، بس آپ صرف
یہ دیکھیں کہ یہ جو حدیث کا متن ہے آیا یہ خارج کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں. بس اتنی سی بات کو غور فرمائیے. یعنی اگر وہ کسی معاملے سے یا کسی علامت سے متعلق ہے یا جو بھی ہے جس کو زیر بحث لایا گیا ہے کسی بھی فن میں کسی بھی جگہ پر، تو آپ سب سے پہلے اس متن کو خارج کے معنی کے اعتبار سے تول کر دیکھ لیجئے، تو آپ کو خود بخود جواب مل جائے گا. اب کرنے کا کام کیا ہے کہ اب اس حدیث کو اگر وہ ضعف کے درجے میں ہے، ٹھیک ہے، اس پر کلام ہے، تو پھر آپ اس کو منسوب مت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر وہ خارج کے معنی کے مطابق ہو تو. اور اگر وہ خارج معنی کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث کی سند کے اندر بھی آپ کو کچھ ضعف معلوم ہوتا ہے، تو پھر خاموشی اختیار کر لیجیے. کیوں؟ کیونکہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. بس اب اس کے اندر قصد شامل ہو گیا، ٹھیک ہے. لفظ علیہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اب وہ ارادتاً ہو یا نہ ہو، صحیح ہے. اس کے اندر اگر قصد کا معنی پایا گیا، قصد کا، اب وہ نفی کے اعتبار سے ہو یا اس بات کے، دونوں صورتوں کے اندر نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جائے گی، تو اب وہ اس حدیث کا مصداق ہو جائے گا. اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بیان کیا وہ ہماری ان معلومات کا 1/3 حصہ تھا جو ہم نے بیان کیا، اور جو کچھ ہم نے چھوڑ دیا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. یعنی ہم نے صرف اور صرف موثوق جو باتیں بہت زیادہ موثوق تھی ان کو بیان کیا ہے، جن پر ہمیں پورا یقین تھا کہ انشاءاللہ ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو خالی بیان کیا ہے. کیونکہ دین میں عقل نہیں چلتی ہے بھائی، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. بلکہ میں نے آپ سے تو ایک قدم بڑھ کر کہہ دیا کہ میرے اور آپ کے شان میں فضیلت اور کمال حدیث کے ماننے میں ہے، قرآن کے نہیں. قرآن تو معجز ہے، قرآن کی تو ایک آیت کوئی شخص مثل اس کا لا نہیں سکتا. تو قرآن کا تو ہر کوئی مانتا ہے بھائی، کافر بھی مانتا ہے، مسلم بھی مانتا ہے، سب مانتے ہیں. قرآن کے کلام اللہ ہونے پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن میں آپ سے پوچھوں کہ احادیث پر آپ اشکال کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو بڑی عجیب بات کہتے ہیں کہ کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ اچھا تو ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہاں ہیں رکعتیں؟ کتنی نماز پڑھنی ہے؟ کب پڑھنی ہے؟ کب وہ ممنوع ہے؟ کب اس کا وقت داخل ہوگا؟ کب خارج ہوگا؟ زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ 2 لاکھ پر، 5 لاکھ پر، 10 لاکھ پر؟ کیا کرو گے بتاؤ؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، قرآن نے تو بس اتنا ہی کہا ہے. تو عقل آپ کی ہے ہی نہیں. جس بنیاد پر آپ احادیث کو رد کرنے چلے ہو، حال یہ ہے کہ آپ ہی کی عقل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عقل اگر ہوتی تو آپ کبھی بھی ایسی بات، بے وقوفی والی بات نہ کرتے. یہ قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، میرے بھی اور آپ کے بھی. قرآن نے اس سے زیادہ کچھ کہا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہیں پر ایک جگہ بتا دیجئے کہ قرآن نے کہا ہو کہ اس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب نام تک نہیں لیے ہیں، وہ بھی استنباط کیا گیا ہے. اور آج لوگ ائمہ کرام، ائمہ اربعہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. بڑی حیرانگی کی بات ہے. خیر، ہر ایک چونکہ مرنے والا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہر ایک اپنا اعمال نامے کے اعتبار سے اپنا مقام دیکھ لے گا.
تو عقل کو معیار بنانا یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے. دیکھو اس پر ایک مختصر بات سنیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبوت عطا فرماتے ہیں تو اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جب نبوت کسی کو عطا فرماتے ہیں تو اس میں دو صفات کا ہونا لازمی ہے. ایک ہے کامل عقل، ایک ہے کامل عقل، اور دوسری اخلاق حمیدہ. تمام کی تمام اخلاق حسنہ حمیدہ اس کے اندر موجود ہونا یہ لازم ہے. اور نبوت یہ معجزات پر موقوف نہیں ہے. نبوت معجزات پر موقوف نہیں ہے، بلکہ معجزات یہ نبوت پر موقوف ہے. بات کو سمجھے؟ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بعض احباب کچھ کرامات اولیاء کے منکر بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان چیزوں کو عقل پر تولتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ان چیزوں کو عقل پر چونکہ تولتے ہیں اس لیے بیچارے گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کیے دیتے ہیں. اگر آپ کو عقل پر تولنا ہے نا تو مجھ سے سنیے، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سے اژدہا بنایا. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سے اژدہا بنایا. یہ معجزہ تھا یا نہیں؟ تو کیا کمال کر دیا؟ اس میں ایسا کمال کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ کو زندہ کر دیا معجزاتی طور پر. تو کیا کمال ہوا؟ سانپ کو حیات سے مناسبت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اژدہا اس میں زندگی ہوتی ہے، روح ہوتی ہے، ہر ایک جانتا ہے. مردہ بھی تو کبھی انسان تھا نا، اس لیے زندہ ہو گیا. تو کیا ہو گیا؟ پتھروں سے پانی کا نکل آنا جو موسیٰ علیہ السلام نے بطور معجزہ فرمایا، آپ کے ہاتھ سے صادر فرمایا گیا، تو کیا ہوا؟ بھائی پتھروں سے ہی پانی اور چشمے پھوٹا کرتے ہیں، اس میں کیا کمال ہو گیا؟ ہاں انکار کرنا ہے اس بات کا کرو. انکار کرنا ہے تو اس بات پر کرو کہ حنانہ والی حدیث کہ ایک خشک تنا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب منبر نبوی بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کو چھوڑ کر، خشک تنے کو، لکڑی کے خشک تنے کو چھوڑ کر منبر پر تشریف لے گئے تو وہ رونے لگ گیا. وہ رونے لگ گیا. اس کی تخریج شیخین نے کی ہے، دیکھ لیجئے، بخاری و مسلم. ٹھیک ہے؟ جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن ساری مخلوق پہنچی ہوتی ہے، مدینہ منورہ ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کون ہوگا جو منافق کے سوا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز نہ ادا کر رہا ہو. وہ خشک تنا فراق رسول میں رو رہا ہے.
اور رو رہا ہے ایسا ویسا بھی نہیں، آپ ممبر سے اٹھ گئے اور جا کر اسے گلے سے لگا لیا، جیسے چھوٹا بچہ نہیں ہوتا ہے اس کی رو کے ہچکیاں بن جاتی ہیں، یہ صورتحال ہے۔ اور دیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام، جو سب سے زیادہ سچے، اصدق الحدیث حدیث، باتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ درخت، وہ لکڑی کا ٹکڑا، وہ رو رہا ہے، ہچکیاں بن گئی ہیں۔ تو آپ عقل پر اگر کوئی چیز تولنا چاہتے ہیں نا، تو اب اس کا انکار کیجیے بھائی، کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہ خبر واحد نہیں ہے، پوری جماعت دیکھ رہی ہے، پورا مدینہ دیکھ رہا ہے۔ انگشت مبارک ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، سیدنا جابر سے مروی ہے، بخاری مسلم میں، دیکھ لیجئے، چشمے اگر پتھروں سے اگر پانی نکالا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، تو کیا ہوا؟ انگشت مبارک سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے، خود بھی سیراب ہو رہے ہیں، برتن بھی بھر رہے ہیں، اور جانور بھی سیراب کر رہے ہیں۔ یہ ہے کمال، اس کا انکار کرو، کیونکہ یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ انگلی کے پوروں سے چشمہ نکلنا شروع ہو جائے۔ اس کو بیان کیا ہے بخاری اور مسلم نے، یہاں ہے انکار کی جگہ۔ اب انکار کرو، انکار کرنا ہے تو اس معجزے کا کرو نا، کہ جو 14ویں رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک سے 2 ٹکڑے ہو گیا، اور درمیان میں حرا نامی پہاڑ نکل آیا باقاعدہ، اور اس کو دیکھنے والا مسلمان ہی نہیں، کافر بھی دیکھ رہا ہے، مسلمان بھی دیکھ رہا ہے، چرند پرند بھی دیکھ رہے ہیں، چوپایا بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کی تخریج بھی کی ہے شیخین نے۔ اب انکار کرو، یہ ہوتی ہے انکار والی چیزیں۔ تو یہ میں صرف اور صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کے کرامات کو انکار نہ کرو، کیونکہ معجزہ ہو یا کرامت، معجزہ ہو یا کرامت، دونوں کا متعلق کیا ہے؟ ذات باری تعالی، دونوں کا متعلق اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ تو اگر کوئی بات صادر ہو جائے اولیاء کرام سے، تو اس پر اتنا پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے کہ آپ خود بھی بیوقوف بن جائیں اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ ایسی باتیں ہیں اولیاء اللہ سے متعلق کہ آپ تو میرے خیال سے اس دین اسلامی چھوڑ جائیں گے اگر آپ عقل کو کسوٹی بناتے ہیں۔ اب میں ان کتابوں کا ڈر کے مارے نام بھی نہیں لے سکتا کہ اگر ان کو آپ نے پڑھ لیا تو پھر آپ کا کیا عالم ہوگا۔ خدا کے بندو، تو جب معجزے کو آپ حق مانتے ہو اس لیے کہ آپ جانتے ہو کہ اس کا متعلق اللہ ہے، تو بالکل اسی طرح کرامات کا بھی متعلق کون ہے؟ ذات باری تعالی ہے۔ اس کے اندر حیران اور پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ وہ ابو جہل تھا جو یہ اعتراض کر رہا تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو راتوں رات بیت المقدس چلا گیا اور پھر آسمانوں پر چلا گیا اور جنت جہنم گھوم کر آ کے واپس بستر پہ بھی موجود ہے، ایک ہی رات میں یہ سارا ہو گیا، سمجھے نا؟ تو اس نے عقل پر تولا، جبکہ وہ دل کے اندر اس بات کو جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ایک ہٹ دھرمی تھی، وہ ایک غرور تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنا خاتمہ ایمان پر کر دیا، بدبخت نے۔ لیکن آپ اس طرح کا بدبخت نہ بنیں،
میں بہت محبت، شفقت اور بھائی چارگی کے ساتھ اس بات کی التجا کرتا ہوں کہ آپ ان جیسے ڈھیٹ بننے کی کوشش مت کیجیے، ٹھیک ہے؟ پچھلی ویڈیو پر الحمدللہ کوئی مجھے غلط کمنٹ نہیں آیا اور نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بات صحیح ہوتی ہے اور جو بات پاکیزہ دل سے نکلتی ہے تو وہ اثر رکھتی ہے، ہاں وہ اثر رکھتی ہے، کیونکہ میری بدحالی اور میری کم علمی، جہالت کو مت دیکھیے، بس میرے ان الفاظ پر توجہ دیجیے، میرے ان الفاظ پر توجہ دیجیے۔ جیسے ہمارے شیخ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل عقل سے پوچھ لیجئے کہ طبیب کی بد پرہیزی مریض کو مضر نہیں، طبیب کی بد پرہیزی مریض کو مضر نہیں، اہل عقل سے پوچھ لیجئے۔ تو بس یہی مثال ہماری بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر تو کوئی کمال نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ بس یوں سمجھیے کہ گویا کہ ہم کہیں سے پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو، یا کسی کی زبان کو ہم اپنی زبان سے سنا رہے ہیں۔ ہم کو چھوڑ دیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا ہیں اور کیا کرتے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ تلبیس ابلیس کے اندر داخل ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ وہ ہمیشہ ان چیزوں کے پیچھے انسانوں کو لگاتا ہے کہ فلاں ایسی بات کر رہا ہے، وہ خود بھی اس کے اندر ہے یا نہیں۔ ارے بابا ان چیزوں کو چھوڑ دے، بس اصل کیا ہے وہ بات ہے۔ بادشاہ ہے نا، وقت کا بادشاہ، اگر اپنے کسی چپڑاسی سے کہے، جھاڑو لگانے والا، اس سے کہے کہ کسی یہ اعلان ہے میرا، اس کو پڑھ کر سناؤ، وہ کہے گا کہ دنیا والوں کو جمع کر کے کہے گا کہ یہ بادشاہ کی طرف سے میں یہ اعلان پڑھ رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کسی کے اندر ہمت ہے کہ وہ اس پر رد کرے؟ نہیں کر سکتا نا۔ تو یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ تو ایک خدا کہ جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، تو اس کا بندہ جب آ کر کوئی ایک بات کہتا ہے اور اس زمانے میں اس کا انکار کرنے والے ناکام اور نامراد ہوتے ہیں، اور پھر ان کے وارثین کسی زمانے میں اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کے مقابل میں ایرے غیرے لوگ آ کے باتیں کرتے ہیں، اور وہ بھی عقل کی بنیاد پر، تو میرے بھائی مجھے بتائیے کہ کیسے آپ کامیاب ہو؟ کامیابی آپ سے بہت دور ہے۔ یہ دور کا ڈول سہانا سنا ہے نا آپ نے، سیراب، تو یہ سیراب کی مانند زندگی گزارنا چھوڑ دیں۔ آپ کی تحقیقات اور آپ کی رائے، چاہے آپ ادب کے ساتھ اختلاف کریں یا بغیر ادب کے، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بات میں کچھ حقیقت، کچھ دم ہے یا نہیں، یہ اصل بات ہے، ٹھیک ہے؟ دین عقل کا نام نہیں ہے۔ اور ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، کیونکہ میں تو بولتا رہوں گا بھائی، اور ہو سکتا ہے پوری رات ہو جائے، تو اب اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو مقصود حیات میں نے آپ کو بتا دیا، اور احادیث پر پھر انشاءاللہ کبھی سیر حاصل بحث بھی کی جائے گی۔ فی الحال میں نے آپ کو ایک اشارہ دے دیا ہے کہ خدا را احادیث کا انکار کرنا چھوڑ دو۔ تو آج یہ معاملہ حل کیے دیتے ہیں کہ اصل کیا ہے بھائی، میرے اور آپ کے لیے شرف کس بات میں ہے؟ کلام اللہ کو حق ماننے میں نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور وہی اس کا محافظ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اصل چیز تو حدیث ہے۔ بعض تو عجیب بیوقوفوں کی طرح باتیں کرتے ہیں کہ
احادیث 200 سال کے بعد لکھی گئی، 300 سال کے بعد لکھی گئی، تو اتنا بڑا جو گیپ بیچ میں آیا، تو مجھے آپ بتائیے کہ وہ دین پھر ہم تک کیسے پہنچ گیا اگر احادیث لکھی نہیں گئی ہے؟ یعنی آپ عقل کی بات کر کے عجیب بیوقوفانہ دلیل دے رہے ہیں، بات آپ عقل کی کرتے ہیں اور دلیل آپ عقل کے ماوراء دے رہے ہیں۔ میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہ باتیں بہت ہو چکی ہیں، اب اس کو ختم ہونا چاہیے۔ لیکن میں آپ سے صرف اس لیے کہا کہ یہ بات شاید آپ کو کسی نے نہیں کہی ہوگی کہ اس امت کے لیے شرف قرآن کریم کے ماننے میں نہیں بلکہ حدیث کے ماننے میں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ تو چلے ہیں جی قرآن اور حدیث کو پورا سمجھنے کے لیے، تو اب اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانے تراش رہے ہیں، کوئی درس حدیث دیتا ہے، کوئی درس قرآن دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ درس حدیث اور درس قرآن یہ دونوں ہمارے اسلاف سے منقول نہیں ہیں۔ درس حدیث، درس قرآن یہ ہمارے اسلاف سے، ہمارے اکابر سے منقول نہیں ہے۔ صرف اور صرف عوام الناس کے درمیان درس مشکات شریف ایک کتاب کا نام ہے، اس کے اندر چند احادیث ہیں، عوام الناس کے اندر یہ منقول ہے۔ درس حدیث بھی منقول نہیں ہے، درس قرآن بھی منقول نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بدعت ہے، اچھی بات ہے، لیکن منقول نہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا میری بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اگر اتفاق نہیں کرتے ہیں تو تحقیق کیجیے۔ بلا وجہ لولو نہ بنائیں۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ بیوقوف بنانے کو لولو مت بنائیں لوگوں کو۔ تحقیق کریں میری بات کی، اس کے بعد جواب دیجیے کہ یہ درس قرآن اور درس حدیث یعنی بخاری اور مسلم پڑھ پڑھ کے درس دینا، جیسا کہ بعض لوگوں کا ایک کیا نام ہے دکانداری بنی ہوئی ہے، یہ ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف ان سے منقول نہیں، اور ہمارے اور آپ کے اکابر اور اسلاف ایک ہی ہیں، آپ جتنا چاہیں انکار کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور ان سے جو منقول ہے وہ مشکات شریف کا درس ہے، مشکات شریف۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جمعے کے دن بجائے اس کے کہ علماء کرام ادھر ادھر کی باتیں کریں اور لوگ دوسری اذان کے انتظار میں گھروں سے نکلیں، اس سے بہتر ہے کہ مشکات شریف اٹھا لیں اور ہر جمعے کے دن حدیث کا کوئی حصہ پڑھیں، کتاب الوضو، کتاب الصلاۃ وغیرہ وغیرہ، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ آپ کی تقریر کوئی بھی نہیں سنتا، وہ تو نکلتے بیچارے دوسری اذان پر ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے لوگوں کا مزاج۔ تو لوگوں کے مزاج کے مطابق چلنا یہ عقل مند آدمی کی نشانی ہے۔ بیوقوف آدمی وہی ہوتا ہے جو خالی مسجد کے اندر 1 بجے بیٹھ کے تقریر کر رہا ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ پابند ہے بیچارہ اس کمیٹی کا جو اس مسجد کو چلا رہے ہیں۔ میں کرتا ہوں بات ذرا صاف ستھری اور سیدھی، کیونکہ وہ مزدور ہے نا، اس کو مزدوری یہ ہے کہ آپ نے 1 بجے بولنا شروع کرنا ہے۔ ہاں، وہ مثال ہے نا کہ کتا بھونکتا جائے فقیر منگتا جائے، تو بالکل اسی کی مانند ہے ہو گیا کہ اب کوئی سننے والا ہے یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو جو تنخواہ دی جا رہی ہے وہ اسی کے مد میں دی جا رہی ہے۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو ظالموں، کیا حال کر دیا تم نے دین کا۔ کوئی ایڈ بناتا ہے، قرآن پڑھانا ہے 25,000 تنخواہ، 30,000 تنخواہ، آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اس طرح سے ایڈ بنائیں کہ قرآن پر اجرت لینا؟ کس نے کہا آپ سے؟ کس نے فتویٰ دیا ہے آپ کو کہ آپ اس طرح کے ایڈ بناتے پھریں؟ اس دین کو تو بدنام آپ جیسوں نے کر دیا بھائی۔ دین کو حرف نہیں آتا۔ دیکھ لیجئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، حیات مبارکہ کو دیکھ لیجئے۔
تو وہ کمیٹی کے ہاتھوں بیچارہ مجبور ہوتا ہے، تو اس کو گانا ہے 1 بجے فکس اس کو گانا شروع کرنا ہے، اور 1:30 بجے یا 1:45 بجے تک اس کو گانا ہے، گاتے رہنا ہے۔ اب اسی میں وہ چندہ بھی مانگے گا اور دوسرے 25,000 کام بھی کرے گا، ٹھیک ہے، اسی میں وہ خیانت بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا۔ ہمیں معلوم ہے، ایسی باتیں معلوم ہیں کہ میں حیران ہوں کہ یہ خدا کو کیا جواب دیں گے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اپنی باتوں کو اسی پر ختم کرتا ہوں، اور آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں اگر کسی کو کوئی بات بری لگے، کیونکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں ہرگز کسی سے کوئی اختلاف نہ کروں گا، کوئی اختلافی بات نہ کروں گا، تاکہ مزید یہ امت پریشان نہ ہو، مزید یہ امت پریشان نہ ہو، مشکل میں گرفتار نہ ہو۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم بناؤں جس پر اتحاد امت کروں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت انوار شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گو انسان تھے، اتنے علمی کہ کیا بتاؤں۔ کسی جلسے میں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے کوئی اور عالم دین بھی تھے، کوئی غیر مقلد سے مناظرہ ہو گیا۔ اب وہ بار بار حضرت شاہ صاحب کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ بھی کچھ بولیں گے، یہ بھی کچھ بولیں گے، یہ بھی۔ اب انہوں نے سوچ لیا، بھانپ لیا کہ یہ میری طرف دیکھ رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ بولوں۔ اب آپ تو تھے کم گو شخصیت، بہت کم کلام کرنے والے، اسی لیے اللہ نے ایسا مرتبہ دیا۔ آج کل تو ہم ان کو بیان بھی نہیں کر سکتے، ورنہ لوگ تو ان پر بھی باتیں بنائیں گے، حالانکہ آپ کا زمانہ کوئی اتنا پرانا نہیں ہے۔ تو اتنے میں وہ مناظر نے کہا کہ حضرت آپ بھی کچھ فرمائیے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ کہ ارے میاں دیکھو، بات سمجھو، اللہ تعالیٰ کی اگر جنت بہت وسیع ہے نا، تو اس کی جہنم بھی بڑی وسیع ہے، اس کی جہنم بھی بڑی وسیع ہے۔ جو چاہے شوق سے جانا تو وہ چاہے، لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ ہماری گردنوں پر پیر رکھ کر جائے گا تو ہم ایسے پیروں کو کھینچ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل اسی طرح یہی میری رائے ہے کہ ہم اللہ اللہ کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، اور اللہ کا دین اسی طرح بلند بھی ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اتفاق ہی کی بات کریں گے، اتحاد ہی کی بات کریں گے۔ باقی کسی کو اگر شذوذ اختیار کرنا ہے صرف اور صرف اس شہرت اور عزت کی بنا پر جس کے لیے وہ بیٹھا ہے، تو وہ ضرور کرے، کیونکہ خدا نے جہنم کو بڑا وسیع بنایا ہے۔ تو البتہ آپ ہم سے اقرار کروا کر جہنم میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ میری بات کو سمجھیں، ذرا سا غور فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔